طہارت کا پایا جانا ضروری ہے، چاہے وہ تیمم کی شکل میں ہو، چاہے پانی کی شکل میں ہو، وضو کی شکل میں ہو۔ مگر یاد رہے کہ تیمم کی شرطیں ہیں۔ تیمم اسی وقت جائز ہوگا جب پانی کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو، تب تیمم جائز ہے۔ تو مٹی سے تیمم کرنا یہ بھی طہارت کے لیے کافی ہے، جبکہ پانی پر کے استعمال پر بندہ قادر نہ ہو، چاہے اس اعتبار سے کہ پانی ہو ہی نہ، یا یہ کہ وہ ایسا مجبور ہو، بیمار ہو، یا ایسی مشکل میں ہو، ایسا عذر اس کے پاس ہو کہ پانی کو استعمال نہ کر سکے اگرچہ اس کے پاس پانی موجود ہو۔ چنانچہ نسائی میں حضرت ابو ذر کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا الصعید الطیب وضوء المسلم ان لم یجد الماء 10 سنین، کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے۔ اب دوسری ایک چیز یہ کہ سرکار نے فرمایا کیا، بے وضو شخص یعنی جس کو من احدث، جس کو حدث لاحق ہو بغیر وضو کی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب حدث کا شرعی معنی کیا ہے؟ حدث کا شرعی معنی ناقض وضو کے ہیں، یعنی اس چیز کا پایا جانا جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث پاک میں حضرہ موت کے شخص نے کہا حدث کیا ہے، تو ابو ہریرہ نے کہا فساؤن او دوراتن، ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو۔ تو حدث کے سوال پر ابو ہریرہ نے کہا حدث یہ دو چیزیں، اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حدث صرف ہوا کا خروج ہے، حالانکہ ہوا کا خروج فسا اور ذرات کے علاوہ اور بھی حدث ہیں، یہی دو چیزیں ہی نہیں ہیں، مثلا پیشاب، پیخانہ وغیرہ۔ مگر پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جب پیشاب پیخانہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی حدث ہیں، خون کا نکلنا اور نکل کر اپنی جگہ سے بہہ کر ایسی جگہ پہنچ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھلنا فرض ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ابو ہریرہ نے یہ سب حدث ہیں، ناقض وضو ہیں، تو ابو ہریرہ نے صرف فسا اور ذرات کو کیوں یہاں پر حضرہ موت کے شخص کو بتایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والا دیگر نواقض وضو کو جانتا رہا ہو، اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے صرف انہیں دو چیزوں کو بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ نے بطور مثال بیان کیا کہ جیسے ہوا کا خارج ہونا، اور ہوا کا خارج ہونا یہ کمزور چیز ہے پیشاب اور پیخانہ کے بالمقابل، کہ پیشاب اور پیخانہ تو یہ ہوا سے زیادہ، ہوا کے خروج سے زیادہ قوی ہیں، تو کمزور کا ذکر کر دیا کہ جب ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پیشاب اور پیخانہ کے کرنے سے بلا شبہ بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہ سننے والا خود فیصلہ کر لے کہ جب ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو ان سے زیادہ قوی ہیں، یعنی پیشاب پیخانہ، تو ان سے بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ناقض وضو ہوں گے۔ مگر سب سے بہتر اگر غور کیا جائے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک روایت میں یہ کہ صلاۃ من احدث ہے نا، کیا ہے عبارت، لا تقبل صلاۃ من احدث، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احدث، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کو حدث لاحق ہو گیا، یعنی نماز میں حدث لاحق ہو گیا ہو۔ تو صلاۃ من احدث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ گفتگو اور سوال و جواب جو ہے اس کے تعلق سے کہ جو نماز میں ہو، اگر نماز میں حدث لاحق ہو تو نماز قبول ہوگی کہ نہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ہم نے وضو تو کر لیا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب اگر اس میں حدث لاحق ہو تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں جو حدث لاحق ہوتا ہے، پیشاب پیخانہ تو نہیں ہوتا، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ نماز میں جو حدث لاحق ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اکثر، وہ اغلب طور پر ہوا کا خروج ہی ہوتا ہے۔ تو نماز میں وضو ٹوٹنے کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نماز میں جو حدث لاحق ہوتا ہے وہ ہوا کا خروج ہی ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میں جس کو حدث لاحق ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو اب انہوں نے حضرہ موت کے شخص نے تعجب میں پوچھا ہوگا کہ نماز میں کون سا حدث لاحق ہوتا ہے، نماز میں ناقض وضو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہوا کا خارج ہونا، چاہے بے وضو ہو یا با وضو ہو۔ اب یاد رہے کہ حدث کی دو قسمیں ہیں،
حد سے اکبر جن سے غسل واجب ہوتا ہے، جیسے جنابت کا پائے جانا، حیض اور نفاس کا پائے جانا، انقطاع حیض اور انقطاع نفاس۔ چلیے اب فسا اور ذرات۔ فسا کے معنی پیخانے کے مقام سے بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا ہے، اور ذرات آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر آواز کے اگر ہوا خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بدبو پائی جائے یا بدبو نہ پائی جائے۔ بعض جاہلوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر ہوا بغیر آواز کے خارج ہو اور بدبو نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، چاہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہوں یا عیدین ہوں، نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو۔ تو سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی، عیدین کے لیے بھی، اور 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی۔ امام شعبہ اور ابن جریر طبری سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی ہو جائے گی، مگر امام شعبہ اور ابن جریر طبری کا یہ قول باطل ہے کہ بغیر وضو کے نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ حق یہی ہے کہ ان کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ طواف، بیت اللہ کا طواف کے وقت وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ بیت اللہ کا طواف کے لیے وضو ضروری ہے نہیں کی۔ اور یہ مسئلہ اس لیے کہ طواف البیت یا صلاۃ ایک روایت ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، اور نماز کے لیے جب وضو ضروری ہے تو بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر علامہ کرمانی نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ طواف کو حدیث پاک میں صلاۃ کہا گیا۔ یہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، اور حدیث پاک میں فرمایا طواف البیت یا صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ جیسا کہ اگر آپ نے اصول الشاسی پڑھا ہوگا تو اصول الشاسی کے طلباء کو یہ معلوم ہے کہ وہاں پر یہ بحث کی گئی ہے کہ طواف البیت یا صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی، لہذا بیت اللہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں ہوگا۔ مگر ہم حنفیہ کے نزدیک طواف بغیر وضو کے ممنوع ہے، منع ہے، لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو اس معنی کر صحیح ہو گیا کہ جو ہے ذمے سے برات ہو گئی، کہ طواف تو اس کا ہو گیا مگر اس نے واجب کو ترک کیا ہے، اس لیے اس پر ترک واجب کی بنا پر دم لازم آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث پاک میں بیت اللہ کے طواف کو نماز کہا گیا اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو بغیر وضو کے جیسے نماز نہیں ہوتی اسی طرح طواف بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا جواب، احناف کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے طواف البیت الصلاۃ یہ حدیث خبر واحد ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یہ حدیث ہے اور خبر واحد ہے، اور ہم نے پہلے بتا دیا کہ فرضیت کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ دلیل جو قطعیت جس سے ثابت ہو اس سے فرضیت ثابت ہوگی، اور خبر واحد سے قطعیت اور فرضیت ثابت نہیں ہوتی، خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، البتہ وجوب ثابت ہوتا ہے، اور وجوب کے ہم بھی قائل ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو طواف اس معنی کر کہ ذمے سے برات ہو گئی، مگر واجب کے ترک سے اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ہم فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں فرضیت کے قائل نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے نا اللہ نے یہ فرمایا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ہے نا، یہ خاص ہے، بیت اللہ کا طواف، پرانے گھر کا ضرور طواف کرو، اس میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے طواف کے لیے کہ وضو کرے یا نہ کرے۔ تو کتاب اللہ میں یعنی قرآن مقدس میں صرف یہ ہے کہ پرانے گھر کا طواف کرو، اور کتاب اللہ پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں جب اختلاف آیا تو ایک اختلاف کا اور ذکر کرتے ہیں کہ حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان، احناف و شوافی کے درمیان ایک اہم اختلاف یہ ہے کہ نماز کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم کہنا فرض ہے یا نہیں۔
تو شفاف حضرات یہ اسے فرض مانتے ہیں کہ نماز سے باہر ہونے کے لیے السلام علیکم کہنا یہ فرض ہے، اور ہم حنفیہ کے نزدیک السلام علیکم کہنا صرف واجب ہے، فرض نہیں مانتے۔ اب جب یہ اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کی وجہ سے نماز کے سلسلے میں یہ اختلاف ہو گیا کہ اگر کوئی بغیر السلام علیکم کہے ہوئے تشہد کے بعد نماز ختم کر دے اور السلام علیکم نہ کہے تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ شفافے کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے فرض کو ترک کر دیا ہے اس لیے اس کی نماز نہیں ہوئی، اور ہمارے ہاں اس معنی کر اس کی نماز ہو گئی کہ فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب کے ترک سے نماز واجب الاعادہ ہوئی، یعنی ایسی نماز کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے مگر فرض نہیں ہے۔ امام شافعی نماز کے ختم کے لیے السلام علیکم کو فرض اس لیے مانتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے جو ترمذی پڑھیں گے تو اس میں حدیث آتی ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، یعنی نماز کی تحریم تکبیر ہے اور سلام کے بعد نماز سے فراغت ہوگی، سلام کے بعد ہی آپ نماز سے فارغ ہوں گے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں دیکھیے تحریمها التکبیر اور تحلیلها التسلیم، یہاں جو ترکیب ہے اس سے حصر کا فائدہ ملتا ہے، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تحلیل، نماز کی تحلیل سلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی نماز سے باہر اس وقت ہوں گے آپ جب سلام کریں، اور جب تکبیر نماز کے شروع کرنے کے لیے فرض ہے تو ایک ہی حدیث میں ہے تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، تو تحریمها التکبیر سے آپ اللہ اکبر کہنے کو فرض مانتے ہو تو تحلیلها التسلیم سے السلام علیکم کو بھی فرض ماننا پڑے گا۔ ایک ایسے کہ ایک ہی حدیث کے ایک حصے سے آپ ایک چیز کی فرضیت مان رہے ہیں اور دوسرے حصے کو آپ فرض نہیں مان رہے ہیں۔ پہلے حصے سے جب فرضیت ہے تو جزء ثانی سے بھی فرضیت ثابت ہوگی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اولاً آپ کا یہ ہم پر اعتراضی جو ہے بیجا ہے، کیونکہ نماز میں جو ہم تکبیر کو فرض مانتے ہیں وہ اس حدیث کی بنا پر نہیں، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، ہم اس حدیث کے بنا پر حنفیہ نماز میں تکبیر کو اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کو فرض نہیں مانتے، بلکہ ہم تو اس کی فرضیت کو اس حدیث سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے قول وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کے لیے تکبیر کہو، قرآن مقدس کی اس آیت سے فرض مانتے ہیں، اور یہ کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو ہم اس آیت سے تکبیر کو فرض مانتے ہیں۔ اور نیز یہ کہ اگر ہمارے استدلال پر کی نماز ختم کرنے کے لیے السلام علیکم کہنا ضروری فرض نہیں ہے، واجب تو ہے فرض نہیں ہے، وہ اس بات سے کہ حدیث پاک میں ایک اعرابی کی مشہور حدیث پاک کی سرکار کی بارگاہ میں نماز سیکھنے کے لیے آئے، سرکار نے انہیں سکھایا، اس کے بعد فرمایا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تم صلاتك، کہ جب تم نے یہ کہہ لیا جب تشہد پڑھ چکو یا اتنا کر چکو تو تمہاری نماز پوری ہو گئی۔ اس میں تشہد پڑھنے یا بقدر تشہد پڑھنے پر نماز کو مکمل بتایا تو ثابت ہوا کہ بغیر سلام کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اعرابی والی حدیث مشہور کے بنا پر جو ہے ہمارا یہ حکم ہے، اور احناف نے مطلقاً سلام کو ترک نہیں کیا کہ سلام نہ کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں کہ سلام پھیرنا واجب ہے، فرض نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم پہلے پھر بتا چکے ہیں کہ چونکہ فرضیت کے ثبوت کے لیے نص قطعی ضروری ہے اور خبر واحد یہ مفید قطع نہیں ہے، اس لیے اس سے فرض ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح حنفیہ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ حالت نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے، اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو چاہیے، حکم یہ ہے مذہب حنفی میں کہ وہ جا کر کسی سے بات چیت نہ کرے، سب سے قریب میں جہاں پانی ملے وضو کرے، اور باقی جو نماز بچی ہے اسی پر بنا کر لے۔ 2 رکعت پڑھی تھی، 3 رکعت پڑھی تھی، وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جائے پھر سے وضو کرے، جبکہ بیچ میں کوئی دوسرا نماز کے خلاف کام نہ کرے، بات چیت کسی سے نہ کرے، زیادہ دیر تک کہیں نہ ٹھہرے، واپس آ کر 1 رکعت بچی ہے اسی پر پڑھ لے، پھر سے بنا کر لے، بس کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز کی مفسد نماز کو یہ عمل نہ پایا گیا ہو۔ بہرحال یہ وضو اور اس کے تعلق سے جو ضروری وضاحتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے نقل فرما دی۔ اب اس کے بعد
دوسری حدیث پاک، تیسرا باب جو اس کتاب الوضو کا، باب فضل الوضوء وغر المحجلون یا غر المحجلین من آثار الوضو. یہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو نسخہ ہے، تو نسخوں کے اختلاف کی وجہ سے باب کو رکھا ہے کہ کسی باب میں ہے، بعض نسخوں میں یوں ہے فضل الوضوء وغر المحجلون، اور کسی میں غر المحجلین، اور کسی نسخے میں ہے فضل الغر المحجلین من آثار الوضو، کہ آثار وضو سے اعضائے وضو کا چمکنا اور وضو کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے. باب کی حدیث تلاوت کر لیں. حدثنا یہ ابن بکیر قال حدثنا لیث عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن نعیم المجمر قال رقیت مع ابی ہریرہ على ظہر المسجد فتوضأ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی يدعون یوم القیامت غر المحجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں خالد سے، اور روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی ہلال سے، اور روایت کرتے ہیں نعیم المجمر سے. تو اس حدیث کے اصل راوی ہیں نعیم المجمر. انہوں نے فرمایا رقیت مع ابو ہریرہ علی ظہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، فتوضأ، پھر انہوں نے وضو کیا. قال، فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت غر المحجلین من آثار الوضو، ان امتی، بے شک میری امت، یدعون یوم القیامہ، قیامت کے دن بلائی جائے گی، غر المحجلین، ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے آثار سے سفید ہوں گے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تم میں سے جو اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہے وہ کرے، یعنی وضو کرے. اس حدیث کے راوی نعیم المجمر ابن عبداللہ مدنی تابعی ہیں. یہ ہے اور ان کے والد دونوں مسجد نبوی میں خوشبو سلگاتے تھے، اس لیے ان کو اور ان کے والد کو بھی مجمر یا مجمر کہا جاتا ہے، یعنی خوشبو سلگانے والا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حضرت جابر وغیرہ سے بھی آپ نے حدیثیں روایت کی ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد پر چڑھے، تو یہاں کون سی مسجد مراد ہے؟ یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے. اب یہاں پر دو اعتراضات ہیں. نمبر ایک کہ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا منع ہے، اور ضرورت سے مراد یاد رہے ضرورت شرعی ہونی چاہیے، مثلا نیچے جگہ نہ ہو یا مرمت کی ضرورت تو نیچے کام ہو رہا ہو. اور یہ بھی کہ مسجد کی چھت مسجد کے حکم میں ہے، اور مسجد میں اس طرح وضو کرنا کہ پانی مسجد میں گرے جائز نہیں ہے. اسی لیے متعدد احادیث میں مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد کی چھت پر جب بلا ضرورت شرعی چڑھنا جائز نہیں، اور مسجد کا چھت مسجد کے حکم میں ہے، تو جس طرح مسجد میں وضو کرنا جائز نہیں، اسی طرح مسجد کی چھت پر بھی وضو کرنا جائز نہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ مسجد پر کیوں چڑھے اور وہاں وضو کیوں کیا؟ اب اس کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے نیچے بھیڑ کی وجہ سے وضو کی گنجائش نہ رہی ہو، یا نیچے وضو کی کوئی جگہ نہ ہو، اس لیے چھت پر چڑھے اور وضو اس طرح کیا کہ پانی مسجد کے باہر گرایا، کنارے کھڑے ہو کر بیٹھ کر، مثلا دیوار کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا اور پانی نیچے گرایا. یا یہ بھی ہو سکتا کوئی برتن رہا ہو جس میں غسالہ گرتا رہا ہو، چھت پہ پانی نہ گرا ہو، کسی برتن میں آپ نے وضو کیا ہو. بہرحال حضرت ابو ہریرہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ خلاف شرع کوئی کام کریں. اب میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی. امت کے لغت میں کئی معنی ہیں، دین، طریقہ، زمانہ دراز وغیرہ. وہ شخص جو سب سے الگ تنہا کوئی دین رکھتا ہو. امام، یہ تو ہوئے لغت میں معنی. شرعی معنی انبیاء کے متبعین کی ہے، جو کسی نبی کا متبع ہو اسے امت کہتے ہیں. اور امت کی شرع میں دو اطلاق ہیں، یعنی دو طرح کی امت کی دو قسمیں کی جائیں گی. امت دعوت، جن لوگوں نے جن لوگوں کی طرف مبعوث ہو انہیں امت دعوت کہیں گے.
اور امت اجابت جو لوگ نبی پر ایمان لائے. رات کی سوال و جواب کے سیشن میں اگر آپ رہے ہوں گے تو یہ سوال ہوا تھا جس کا ہم نے جواب دیا تھا. تو امت دو طرح کی, ایک امت دعوت یعنی جن لوگوں کی طرف نبی مبعوث ہوئے ہوں, اور امت اجابت جو لوگ نبی پر ایمان لائے ہوں. تو اس حدیث پاک میں کس امت کی فضیلت بیان کی گئی؟ یاد رہے یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے, یعنی مسلمان. چونکہ پہلے کے انبیاء سابقین کسی قوم, کسی قبیلے, کسی شہر, کسی ملک, کسی علاقے کے لیے نبی بن کے آئے, تو اس علاقے اور اس شہر کے لوگ, اس قبیلے کے لوگ ان کے لیے امت دعوت رہے. ان میں سے جو قبول کیا وہ امت اجابت میں داخل ہوئے. مگر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے, زمین و آسمان, پورے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا, چاہے وہ سمندر کی تہوں میں رہتا ہو, زمین میں ہو, آسمانوں میں ہو, جنت میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو. آدم سے لے کر ابتدائے عالم سے لے کر کے صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جسے نبی بنایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کل کائنات امت دعوت میں داخل ہے, اور جو ایمان لے آئے خوش نصیب وہ امت اجابت میں, جیسے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ. تو یہ فضیلت انہی کے لیے. اب غر المحجلین, غرن اغرو, یہ اغرو کی غرن جمع ہے. اغرو کے اصل معنی سفید پیشانی والے گھوڑے کے ہیں, اور عرف میں غر کے معنی شریف کے بھی آتے ہیں. محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے قدم سفید ہوں. تو یہاں یاد رہے غر المحجلین دونوں معنی سے کنایتاً سفید چمکنے والے کے ہیں, یعنی غر المحجلین سفید چمکتے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا کہ میری امت کی پیشانی اور ہاتھ پاؤں وضو کی برکت سے سفید اور منور ہوں گے. صرف سفید ہونے سے تو اچھا نہیں لگے گا نا, یہ حسن کی طرف نہیں ہوتا, لیکن اگر اس میں ایک چمک ہو, نور ہو, تو اس کے حسن کی بات ہوتی ہے. وضو اس امت کی خصوصیت نہیں, یہ بھی یاد رہے. جیسا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وضو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ خود بخاری شریف میں حضرت سارہ کا اور جریج راہب کے بارے مذکور ہے کہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی. لہذا اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن وضو کا یہ محض اثر اس امت کے ساتھ خاص ہے. اس برکت سے اگلی امتیں محروم ہوں گی. بس وضو تو دیگر امتوں میں بھی رہا ہے, لیکن وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو کی چمک یہ اس امت کے ساتھ خاص ہوگی. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ 10 صحابہ نے اور روایت کی, مگر صرف حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل, یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے. مگر یاد رہے کہ یہ قاعدہ مسلم ہے حدیث پاک میں کہ ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. تو جو یہ کی سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے تو وہ اپنی چمک کو اور بڑھائے. تو ان یطیل غرته سے مراد ہے کہ جہاں تک اعضاء کے دھونے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھوئے. مثلا کوہنیوں تک دھونے کا حکم ہے تو کندھوں تک دھوئے, ٹخنوں تک دھونے کا حکم ہے تو پٹیلیاں بھی دھو لے. اور یہ بھی یہ مطلب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, جس کے نتیجے میں قیامت کے دن اس کی نورانیت کی شعاعیں دور تک پہنچیں گی. یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے. ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کوہنیوں کے بجائے بغل تک دھل لے, پیروں کو ٹخنوں کے بجائے پٹلیوں تک دھلے. اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بار بار وہ وضو کرے تاکہ اس کی چمک اور زیادہ بڑھے اور اس کی نورانیت دور تک جائے گی. اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو حدیث پاک میں ہے, جو اوپر والی حدیث پاک میں آپ نے پڑھا, بس گفتگو ختم ہونے چاہتی ہے کہ کرہ اہل العلم الاسراف فیہ وان یزاوج فعل النبی, یعنی سرکار کے فعل سے تجاوز کرنا اور اسراف کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. تو پھر کہنیوں تک جب دھلنے کا حکم ہے تو بغل تک کیوں دھلا جائے اور پٹلیوں تک کیوں دھلا جائے؟ اسی بنا پر ابن بطال, امام قاضی عیاض اور دیگر کچھ علماء اور محدثین نے اعضائے وضو کی مقررہ حدوں سے زیادہ دھونے کو مستحب نہیں کہا, اور اس پر اس حدیث پاک سے استدلال کیا جسے صاحب ہدایہ وغیرہ نے نقل فرمایا ہے, من زادہ علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم, جس نے اس پر زیادہ کیا یا کم کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا. مگر یاد رہے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے, کیونکہ ھذا ہے نا, من زادہ علی ھذا میں ھذا کا مشار الیہ
اعضائے وضو کو دھلنا نہیں ہے بلکہ 3 کا عدد ہے، یعنی 3 بار اعضائے وضو کو دھلنا سنت ہے۔ اس پر زیادتی مراد یہ ہے کہ جس نے 3 بار سے کم یا زیادہ دھویا اس نے برا کیا اور ظلم کیا، اس لیے مقررہ حدوں سے زیادہ دھلنا ہے نا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بن عمر وغیرہ سے بھی مروی ہے، ثابت ہے۔ علامہ عینی یہاں فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاص علوم غیبیہ عطا فرمائے جو سوائے حضور کے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے، کہ قیامت کے دن یہاں وضو کرے گا اور وہاں اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو درس میں کی تشریحات و وضاحت بس یہیں تک۔ اللہ رب العزت دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لہذا وضو علی الوضو کریں، بار بار وضو کریں اور اکثر باوضو رہیں، اس سے برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جتنا وضو کریں گے، وضو پر وضو رکھیں گے، ہمیشہ باوضو رہنے کی نیت سے وضو کرتے رہیں گے تو اعضائے وضو میں چمک ہوگی۔ اور یہ کہ جو شخص باوضو سوتا ہے ذکر و اذکار کر کے اس کی پوری رات اور اس کی نیند عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل ہمیں نورانی جسم، نورانی دل، نورانی فکر، نورانی عقیدہ، نورانی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نورانی بنا دے۔ اللہم انت النور ونبیک النور فاجعل اجسادنا وابداننا واذہاننا واقوالنا وامورنا وابداننا واجعل فی قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا وامہاتنا نورا یا نور انت النور یا نور بے نبیک النور بوسیلت نبیک النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحدیث النور و بتلاوت القرآن بنور القرآن آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔